کرن خان سوجن کے ساتھ ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جناب پچھلی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت سارے کوشچنس کیے گئے کہ ہم لوگ کیسے گٹ فیلنگ کو جو ہے وہ اپنے اندر زیادہ اجاگر کر سکتے ہیں، زیادہ اس کا جو ہے وہ آؤٹ پٹ جو ہمیں ملتا ہے اس کو ہم فاسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں کچھ تجاویز لے کر آئی ہوں، کچھ ایکسرسائز لے کر آئی ہوں، کچھ کرنے کی چیزیں ایسی ہیں جو لے کر آئی ہوں جو انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے انر ورک اپنے اندر کرنا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، خود کو پہچاننے کی تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اپنا خیال رکھنے کی کوشش کرنی ہے، خود سے پیار کرنے کی تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کا ایک تعلق اپنی اس گٹ فیلنگ سے، اپنے انر سیلف سے جو ہے وہ استوار ہو جائے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں کنفیوژنس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی کوشچنس کا سوال ہی پیدا نہیں، آپ ادھر آپ کی زندگی میں کوئی جو ہے وہ سوال آئے گا، ادھر آپ کو جو ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو جو ہے وہ جواب مل جائے گا۔ تو کرنے کے کام ہمارے پاس جی 3 ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جی فرسٹ اسٹیپ ہمارے پاس یہ ہے کہ باطنی طہارت کا آپ نے جو ہے وہ خیال رکھنا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نیگیٹو فیلنگ سے، کوئی بھی ہرس ہے، ہوس ہے، لالچ ہے، کسی کے بارے میں حسد ہے، بغض ہے، کسی کے بارے میں آپ غلط سوچتے ہیں، کوئی انتقام ہے آپ کے پاس کسی کے لیے، تو ان سب چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو آپ آیا کہ معاف کرتے ہیں یا اپنے بدلے پورے کر کے اس سائڈ پہ جو ہے وہ اپنا دل صاف کرتے ہیں، یہ ہر انسان کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پہلا سٹیپ ہے جی، یہ ایک پہلا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ جو ہے ایک پہلا سٹیپ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جس کے ذریعے آپ اپنے انر سیلف کی آواز کو پہچان سکتے ہیں۔ آپ وجدان جو ہے وہ وجدان کی طرف جانے والا یہ پہلا قدم ہے، وجدان کی طرف آپ کا جو فاصلہ ہے وہ کم ہو سکتا ہے۔ اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے جناب کہ پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، اپنے سیلف لو اس کا جو ہے پہلی کڑی ہے، میں کہوں گی سیلف لو اس کی پہلی کڑی ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ ہرٹ ہوں، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کے شایع نشان نہیں ہے، کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے کسی انسان کو تکلیف ہو، جس سے کسی انسان کا نقصان ہو، خواہ آپ کے ہاتھ میں آپ کو موقع ملے، خواہ آپ ان کے جو ہے وہ آپ ان سے ناراض ہوں، لیکن کیا ہے کہ ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اکثر جو ہم انتقام لیتے ہیں، جو ہم بدلہ لیتے ہیں، چاہے اگلا بندہ جتنا مرضی ڈیزرو کر رہا ہو، لیکن وہ ایک خلش ہمارے دل میں رہ جاتی ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اگر یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو یقیناً انہوں نے کوئی سافٹ ویئر، کوئی تار، کوئی پلگ، کوئی اس قسم کا چیز ہماری جو جسم ہے، ہماری باڈی ہے، اس میں رکھا ہے۔ دیٹس وائی انہوں نے یہ بات جو ہے وہ ہم سے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جناب دوسرا اس کا سٹیپ ہے کہ دنیا کی مخالفت برداشت کرنے کا آپ میں حوصلہ ہونا چاہیے۔ مطلب آپ میں یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک بات کر رہے ہیں اور آپ کو پورا یقین ہے، آپ نے کوئی اس میں گرجز نہیں ہے، آپ کے کوئی لالچ نہیں ہے، آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے، آپ کی کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے، آپ کو کسی سے انتقام نہیں لینا ہے، آپ کی کوئی پلان نہیں کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی ایول پلان نہیں کیا ہوا ہے، تو آپ کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو ابھی تک ہیل نہیں ہوئے ہیں، جو ابھی تک خود شناس نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، یا اگر وہ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، آپ کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ کا جیسے کہتے ہیں نا کہ حکا پانی بند کر دینا، یا آپ کا ناطقہ اگر بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کو آتے جاتے جو ہے وہ آپ کو طنز کیے جاتے ہیں، ٹونٹ کیے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، کوئی کوپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، یا آپ کے ساتھ مقابلے بازی کی جاتی ہے، ایک عجیب سی مطلب حسد پر مبنی ایک فضا قائم کی جاتی ہے، تو آپ نے اس تمام مخالفت کو نہ صرف یہ کہ برداشت کرنا ہے بلکہ سر ماتھے پر رکھنا ہے۔ جناب آپ کو ان تمام لوگوں سے بھی ہنس کر، مسکرا کر، ایک لائٹ ہارٹ لے کر بات کرنی پڑے گی، جن کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنا سر ہلا وہاں سے جو ہے وہ منہ پھیر لیں تو وہ میں بھی آپ کو خنجر ہی گھونپ دیں آپ کی کمر میں۔ لیکن آپ کو ایسے تمام لوگوں کو نہ صرف برداشت کرنا ہوتا ہے بلکہ کھلے دل کے ساتھ ان کو ہمیشہ ویلکم بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دانائی دیتی ہیں آپ کو، صبر برداشت دیتی ہیں آپ کو، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ راز اسرار جو ہے وہ آپ پر کھولنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔
تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ ذاتی نظریات اور محسوسات سے ہٹ کر سوچنا. آپ میں اتنی طاقت, اتنا کیلیبر, اتنی جو ہے وہ میں کہوں گی کہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے, لیکن آپ کو یہ چیز اس چیز میں آپ فرق کرنا سیکھیں کہ جو چیز مجھے پسند ہے اور جو چیز حق ہے, جو چیز سچ ہے, وہ کیا ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ سب سے پہلے اس کی بیسکس بنتی ہے کہ جو آپ کے ٹیبوز آپ نے بنا رکھے ہیں, جو آپ نے اسٹیچوز کھڑے کر رکھے ہیں, جو آپ کی پسند ناپسند ہے, آپ اس کو جو ہے وہ 1 منٹ سائڈ پر رکھ کے حالات کا مشاہدہ کریں. آپ حالات کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. آپ حالات کو جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ کوٹ کرنا اور آبزرو کرنا سیکھیں. اور پھر جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا فیصلہ, کون سی سائڈ, کون سی چوائس جو ہے وہ آپ کے اندر سے اٹھ کر آ رہی ہے, کون سا جواب جو ہے وہ آپ کے اندر سے آ رہا ہے, کہاں سے آپ کو جو ہے وہ کون سا ایسا جواب ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ہدایت اوپر سے ملی ہے. خود سے خدا تک میں افتخار صاحب نے کہا تھا کہ جو علم ہے وہ عرفان سے ملتا ہے, اور عرفان جو ہے وہ ہدایت ہوتی ہے, اور ہدایت زمین سے نہیں ملتی بلکہ ہدایت اوپر سے اترتی ہے. وجدان بھی ہدایت ہے جو کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے آپ کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ سافٹ ویئر انسان کے اندر رکھا ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہت اچھے طریقے سے جوڑتے ہیں. ویسے تو دل بھی جوڑتا ہے, لیکن وجدان کا یہ ہے کہ وجدان میں انسان کی تھوڑی بہت ہی مرضی جو ہے وہ چل جاتی ہے. کیسے کہ آپ وجدان کے ذریعے جو ہے اپنی مشاہدات کا انعقاد یہ کر سکتے ہیں. وجدان, اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دیا گیا چشمہ ہے, ایک اینک ہے, تو میرے خیال میں کہ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی. یہ بات میں نے کتنی ٹھیک کی ہے, کیسے کی ہے, آپ اس سے کتنے متفق ہیں, مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور اپنی فیڈ بیک سے, اپنی آراء سے نوازتے رہیے گا, سلجھن کو سپورٹ کیجیے گا. کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز ڈسکس کرنی ہے, کتھارسی سیشنز سلجھن پہ دیے جا رہے ہیں, اور سلجھن جو ہے وہ مزید معلومات کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ ہمہ وقت جو ہے وہ موجود ہے. کرنا آپ کو صرف اتنا ہے کہ ایک ٹیکسٹ آپ کو ڈراپ کرنا ہے, دیے گئے پرفارمر کو فل کرنا ہے. ایزی پیسہ اور جیز کیش کا اسکرین شاٹ ساتھ میں لگے گا. 2 دن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی مطلوبہ سروس فراہم کر دی جائے گی. تو اپنا خیال رکھیے, اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کا خیال رکھیے, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور دوسروں کی خدمت کیجیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.